ناظرین، ہلاکو خان کے نام سے تقریباً تمام لوگ واقف ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا انسان، ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس نے کسی چیز پر رحم نہ کیا۔ انسان تو اس کو انسان ہی نظر نہیں آتا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس نے تقریباً 10 لاکھ کے اوپر تو صرف مسلمانوں کو قتل کیا، اور اس کے سامنے بچہ، بوڑھا، جوان، کسی چیز پر وہ، کسی انسان پر وہ رحم نہیں کرتا تھا۔ جانوروں کو، درندوں کی طرح وہ کاٹتا رہتا تھا۔ اسی کی تکبر کا ایک قصہ ہے کہ جب وہ ایک مارکے کے بعد میدان میں اپنے لشکر کے سامنے اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، اور بہت متکبرانہ انداز میں اس کے سامنے کچھ مسلمان قیدی تھے جن کو 3 قطاروں میں کھڑا کیا ہوا تھا، اور اس کو حکم دیا کہ ایک طرف سے جو ہے ان کے سر قلم کرنا شروع کر دیں۔ اس کے جلادوں، اس کے سپاہیوں نے جب اس کے سر کاٹنا شروع کر دیے، اور ایک ایک کو کاٹتے ہوئے جا رہے تھے، اور یہ یہاں پر اس کو کٹتا ہوا دیکھ کر خوشی منا رہا تھا۔ اس کو فخر ہوتا تھا، اس کو تسکین ملتی تھی انسانیت کے قتل پر، اسپیشلی مسلمانوں کی۔ یہ بھی مسلمان قیدی تھے، اس میں ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا جو پہلی قطار میں کھڑا ہوا۔ جیسے جیسے لوگ اس کے قریب پہنچ رہے تھے اور لوگ کے سر کٹ رہے تھے، وہ آہستہ سے پہلی قطار سے پچھلی قطار میں چلا گیا، لیکن جہاں پچھلی قطار میں اس کو چلتے ہوئے ہلاکو خان کی اس پر نظر پڑی۔ اب یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک امتحان سمجھو، ایک عبرت سمجھو کہ اس کی نظر اس بوڑھے پر پڑی، اور جب پہلی قطار ختم ہو گئی، دوسری قطار میں لوگ کے سر کاٹنا شروع کر دیے گئے۔ ایک کے بعد ایک انسان گرتا گیا۔ بوڑھے کی باری قریب آئی تو بوڑھا جو ہے دوسرے صف سے بھی تیسرے صف میں چلا گیا۔ یہاں پر کل 3 صفیں انسانوں کی بنائی گئی تھی، 3 قطاریں۔ اب جب تیسری قطار میں بھی دوسری قطار ختم ہوئی اور تیسری قطار میں بھی قتل عام شروع ہو گیا اور لوگ کے سر کاٹنا شروع کر دیے، جیسے ہی جلاد، جیسے اس کے ظالم سپاہی اس بوڑھے تک پہنچے تو ہلاکو خان نے کہا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اس بوڑھے کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم میری دہشت سے بچ جاؤ گے؟ تم پہلی سب سے دوسرے میں بھاگے، اور پھر دوسرے سے تیسرے سے، اور اب تیسرے سے کہاں بھاگو گے؟ میری تلوار سے، میری دہشت سے تمہیں کون بچائے گا؟ بوڑھا شخص ہلاکو خان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ واقعی ایسا ہے، موت کے خوف سے میں پہلی صف سے دوسری صف میں چلا گیا اور دوسرے سے تیسرے میں، لیکن اب اللہ نے مجھے ہمت دے دی، کیونکہ میرا رب جو پوری کائنات کا مالک ہے وہ بچانے پر بھی قادر ہے۔ اگر میری تقدیر میں اس نے تیرے ہاتھوں مرنا لکھا ہے تو میں مر جاؤں گا، لیکن اگر اس نے چاہا تو وہ میری بچاؤ پر، میری حفاظت پر قادر ہے۔ اس پر ہلاکو خان نے کہا لگایا اور کہا کہ مجھ سے بچائے گا تمہیں؟ یہ اتنے انسانوں کا میں نے خون کیا ہے، لاکھوں انسانوں کو، اور اب یہ تیرے سامنے کتنے سر میں نے کاٹ دی۔ اور اسی تکبر میں اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا گرز تھا، اس کو ہوا میں اچھالا کہ اچانک وہ گرز اس کے ہاتھ سے پھسل گیا اور وہ نیچے کی طرف جانے لگا، اور ہلاکو خان جو ایک بہت تکبر والا انسان تھا اور ایک طاقتور سپاہی بھی تھا، تو تیزی سے اس گرز کی طرف لپکا کہ یہ تو میری بے عزتی ہوگی کہ میں اس کو ہوا میں ہی پکڑ لوں۔ اتنے میں کہ اب وہ اس کے پیچھے نیچے جھکا، اس کا پیر جو ہے رکاب سے، گھوڑے کی رکاب سے پھسل گیا اور وہ اس کے ساتھ نیچے گرنے لگا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا، جو جیسے ہلاکو خان ایک طاقتور انسان تھا، اس طریقے سے اس نے اپنا جو گھوڑا رکھا تھا وہ بھی تمام گھوڑوں میں بہت طاقتور تھا۔ اب وہ گھوڑا جو ہے اس اثنا میں ڈر گیا
اور وہ ڈر کی وجہ سے بھاگا اور ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب میں ہی پھنس گیا اور ہلاکو خان زمین کے اوپر جو ہے گھسیٹتا گیا گھوڑے کے ساتھ۔ اب گھوڑا جو ایک بہت زیادہ مست گھوڑا تھا اور ایک طاقتور گھوڑا تھا، کوئی اس کو روک نہ پایا اور وہ جو ہے اس کو گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ دوڑا رہا تھا۔ اور وہاں قریب ہی پہاڑ تھے اور اس ادھر پتھر تھے، اور وہ پتھروں کے ساتھ اس کو کبھی ایک کے ساتھ ٹکر دے رہا تھا تو کبھی دوسرے کے ساتھ اس کو ٹکر دے رہا تھا۔ اور اسی دوڑ میں جو ہے اس کو اتنی چوٹیں لگی کہ وہ بری طرح جو ہے گھائل ہو گیا۔ اور جب لوگ نے اس کے گھوڑے پر قابو پائے تب تک ہلاکو خان جو ہے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر فوج کے لوگ جو ہے اس کے دوسرے ساتھی جو ہے وہ گھبرا گئے اور اس بوڑھے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جی جناب، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے بتائیں؟ ایک تو رب متکبر لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ کبھی کبھی ہم اپنے جذبے میں آ کر اپنے غیرت میں آ جاتے ہیں، کبھی دولت کا نشہ، کبھی سیٹ کا نشہ، کبھی اپنے خاندان کا نشہ، اور اس نشے میں آ کر ہم اتنے متکبر بن جاتے ہیں کہ اکثر لوگوں پر ظلم کر دیتے ہیں۔ دو چیزیں ہلاک کر دیتی ہیں، ایک تکبر جو اللہ کے سوا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، وہ خاصہ ہی میرے رب کا ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہے۔ انسان کیا تکبر کرے گا جو ایک ایسے قطرے سے بنا ہے، جس کا وجود ایسے قطرے سے بنا ہے کہ جو ناپاک ہے، جسے رب نے خود بار بار قرآن میں فرمایا ہے، جو ایک چھوٹی سی بیماری کا زور نہیں لے جا سکتا، وہ اپنے نشے میں آ کر تکبر کرنے لگتا ہے۔ اور دوسرے مظلوم کی آہ کا بھی نہ لو، کیونکہ مظلوم کی آہ، مظلوم کی فریاد زمین سے آسمان کی طرف بجلی سے بھی تیزی کے ساتھ جاتی ہے، اور آسمان کے دروازے کھل جاتے اور وہ عرش تک جا پہنچتی۔ تو ناظرین، ہمیشہ کوشش کرے اپنے رب کے ساتھ عاجزی پیش کرے اپنی، اور کوشش کرے کہ کبھی ہمارے ہاتھوں کسی پر ظلم نہ ہو، کبھی کوئی فریادی نہ بنے، کوئی مظلوم ہمارے ہاتھوں نہ ستائے، کہ ہم اپنے لیے وہ دروازہ کھول دیں کہ جس سے پھر نجات حاصل کرنا مشکل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی تکبر سے بچائے اور مظلوم کی آہ سے بھی بچائے۔ ناظرین، اگر یہ واقعہ، یہ کہانی جو ایک سچی کہانی ہے، آپ کو اچھی لگے تو اس کو آگے بھی شیئر کریں، تاکہ تمام انسان، تمام مسلمان، بلکہ تمام انسان اپنے آپ کو تکبر سے بچائے اور غریب کی آہ سے بچائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین، والسلام۔